آج میں ایک مختصر سا قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک دن پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ایک شخص نے پوچھا، زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، زمین میں آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، کون ہے اور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ اور مزید فرمایا، اور آپ ایک مچھلی پکڑو اور سفر شروع کرو، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ یوشع بن نوح تھے، اور یہ بھی نبی تھے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا، اور ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈالا ہوا تھا، اور مچھلی وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو جاتے دیکھ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے پھر سفر شروع کر دیا۔ اور دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ ناشتہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اور اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹھیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس کا تم سے ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہی سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اسے ہم اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور اسے اپنے پاس سے علم عطا کر رکھا تھا، اور یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے بات چیت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک عمل سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں، اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات پر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کے بارے میں
مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک میں اس کی نسبت تذکرہ نہ کروں۔ اور اس جگہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نوح علیہ السلام کو واپس بھیج دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے، اور موسیٰ نے کہا، کیا آپ اسے اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ اور اس کے بعد موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی کشتی دیکھی، وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر دیا۔ سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے، اور کشتی میں پانی بھر گیا۔ لوگ کشتی سے پانی باہر نکال پھینکنے لگے۔ اس طرح کشتی قطرے سے نکل آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس حرکت کو پسند نہیں کیا اور کہا، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واقعی میں نے عجلت سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی، اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے ناپسندیدہ حرکت کی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب میں آپ سے سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اور پھر سفر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ نے صبر نہ کیا۔ اور خضر علیہ السلام نے کہا، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی اور ثابت کشتی کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا واقعہ بتایا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے پریشان نہ کر دے۔ اس نے ہم سے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اسے بہترین پاکیزگی والا اور زیادہ پیار محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ اور تیسرا واقعہ یہ بتایا۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں
جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ اور خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور یہ تھا مختصر سا قصہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔